اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں کل بروز منگل۔ آج رات کو انشاءاللہ دونوں پہنچ جائیں گے۔ آج شام تک پہنچ کے پاکستانی حکام کے ساتھ صلاح مشورہ ہوگا اور کل سے باقاعدہ آغاز ہو جائے گا ایران اور امریکہ کے درمیان۔ یہ دونوں ممالک اچانک کس طرح راضی ہوئے اس پہ بات ہوگی، اور کون کون سے بندے کون کون سے ملک نہیں چاہتے ہیں جو یہ مذاکرات کامیاب ہوں اس پہ بات ہوگی۔ اور آفت صاحب نے حالت جنگ میں جنگی یونیفارم پہن کے ایران کا 1 گھنٹے کا نہیں، 1 دن کا نہیں، پورے 3 دن کا سرکاری دورہ کیا ہے، اور پوری دنیا کے پہلے سربراہ ہیں جنہوں نے حالت جنگ میں جہاں چاروں طرف سے میزائل آ رہے ہوں، بم آ رہے ہوں اور تیزی سے حملے ہو رہے ہوں، ان حالات میں ان کی اپنی قیادت، اپنا آرمی چیف انڈر گراؤنڈ ہوا ہے سیفٹی کے طور پہ، اور ہمارا شیر جا کے ایئرپورٹ پہ اترا ہے اپنے جنگی جہازوں کے ساتھ، ان کی حفاظت میں، ان کی تحویل میں۔ اسرائیل کے بالکل قریب سے گزر کے گیا ہے، ہمت نہیں ہوئی ہے اسرائیل کو اس پہ حملہ کرنے کی۔ اطلاع تھی ان کو، کیونکہ پہلے اطلاع کر دی جاتی ہے کہ فلاں ملک کا آ رہا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ پوری دنیا کا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ یہ ایسی ہمت صرف علی کا شیر اور فاطمہ کا لال ہی کر سکتا ہے، کسی اور میں ہمت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ چینل ہے، پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ آپ لوگ ولاگ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ کوشش کیا کریں کہ ولاگ پورا دیکھا کرے، سکپ نہ کیا کرے۔ اب تو میں نے 1 گھنٹے کا پہلے کرتا تھا، اب 10 منٹ 15 منٹ تک آ گیا ہے، تو 24 گھنٹوں میں 10-15 منٹ نکال لیا کریں، آپ کو اچھی سچی باتیں ملا کریں گی، انشاءاللہ سچی خبریں ملا کریں گی۔ تو اس کے علاوہ سکپ نہ کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور اس کے علاوہ کسی گھر میں کسی بزرگ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو، یا اس سے مکان دھوکے سے نام کروا کے اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں سے کسی کو کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہو، تو اس کی ہمیں اطلاع کریں۔ آپ کا نام بھی خفیہ رکھا جائے گا، نہیں بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ ان کو نہ صرف قانونی مدد دی جائے گی بلکہ ان کو باوقار طریقے سے اسی گھر میں رہنا چاہیں تب بھی، اگر اولڈ ہوم میں رہنا چاہیں تب بھی ان کو باعزت طریقے سے شفٹ کیا جائے گا، اور اگر ان کا مکان دھوکے سے لے لیا گیا تو ان کو واپس کرنے میں ہم مدد کریں گے۔ ہمارے ساتھ وکلا کی پوری ٹیم شامل ہے،
اور کسی بھی غریب بندے کے زمین پہ قبضہ ہو گیا ہو یا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، وہ بلا جھجک ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت اچھے وکیلوں کی پوری ٹیم ہے جو بغیر پیسوں کے یہ خدمات انجام دیں گے انشاءاللہ، بس دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف، کہ دیکھیں یہ حافظ صاحب کی کوششیں تھی، شہباز شریف کی کوششیں تھی، نائب وزیر اعظم شوکت عزیز کی کیا نام ہے اس کی کوششیں تھی، نائب صدر ہے جو نائب وزیر اعظم پاکستان کا، تو اسحاق ڈار، ان کی کوششوں سے یہ ممکن ہوا ہے۔ زرداری صاحب کی بھی کوششیں اس میں شامل ہیں، اور حکومت میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان سب کی کوششوں سے ممکن ہوا ہے۔ کسی کی کوئی وہ نہیں کہ کسی نے زیادہ کام کیا ہے یا کسی نے کم کیا، سب نے کیا ہے، سب کے شکر گزار ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بدھ کو یا جمعرات کو معاہدہ ہو جائے گا، اور معاہدے پہ دستخط کرنے کے لیے ادھر سے ٹرمپ آئے گا، اور وہاں سے ٹرمپ کی سکیورٹی پہنچ چکی ہوئی ہے پاکستان، اور وہاں سے ایران کا صدر آئے گا، اور یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہوگا پاکستان کو۔ اب انڈیا کا میڈیا مودی کو یقین جانیے گالیاں دے رہا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے، پاکستان نے جنگ بھی نہیں لڑی ہے، ایک میزائل نہ پاکستان پہ گرا ہے نہ پاکستان نے مارا ہے، اور چودھری بن کے سب سے زیادہ فائدہ پاکستان نے اٹھایا ہے۔ کس طریقے سے کہ تمام اڈے پاکستان کے پاس اربوں کے آگے ہیں، اور اب پاکستان وہ سارے کے سارے ڈالر پاکستان آئیں گے جو پہلے امریکہ کو ملتے تھے۔ ٹرمپ کے آنے سے سب سے زیادہ اگر کسی ملک کو فائدہ ہوا ہے تو وہ پاکستان کو ہوا ہے۔ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ آج اگر ایران اور امریکہ کی صلح ہو جاتی ہے نا تو یقین جانیے یہ ایران پاکستان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ کل تک یہی ایران انڈیا کے ساتھ دوست تھا، ہمارا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے جو دوست تھے ہندو، وہ اندر سے اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے تھے، امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ان کی قیادت کو مروانے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان لوگوں کا ہی ہے۔ تو اب وہاں پہ ایک ہے پاسداران انقلاب، ان کی تعداد کوئی تقریباً کافی زیادہ ہے، مطلب ان کے پاس پاور ہے، یہ اتنی پاور ہے کہ اچھا جب لگاتار 35-40 سالوں سے 45 سالوں سے ایک ہی بندہ ہو نا تو اس کے خلاف نفرت بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ اب وہاں پہ ان کو چاہیے کہ اب پاسداران انقلاب بھی رہیں، نگرانی یہ رکھیں، لیکن اچھے طریقے سے الیکشن کروائیں اور سیاسی جماعتوں کو، ملک کی وفادار سیاسی جماعتوں کو آگے آنے دیں، تب جا کے تو یہ نفرت کسی حد تک ختم ہوگی۔ ورنہ پھر یہ دیکھیں ان کے اندر سے ہی جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ان کے ساتھ نفرت کرتے تھے، جیسے یہ پاکستان سے نفرت کرتی تھی پی ٹی آئی، یہ دیکھ لیں یہودیوں کے ایجنٹ بن کے سامنے آ گئی ہوئی ہے۔ حکیم سعید نے 40 سال پہلے کہا تھا، اس وقت یہ پڑھتا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں، ڈاکٹر اسرار نے 25 سال پہلے کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور اب یروشلم پوسٹ نے باقاعدہ پورے کا پورا آرٹیکل لکھ کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ واقعی ہمارا ایجنٹ ہے، کہ وہ چیخ کے اخبار کہہ رہے ہیں اسرائیل کے کہ خدا را اس کو باہر نکالو ورنہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا، اس کو باہر نکالو اور یہ پاکستان کو تباہ کرے تاکہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بن سکے۔ سب سے بڑی ان کی راہ میں رکاوٹ اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ عمران کا باپ بھی اس ملک کو کچھ نہیں کر سکتا ہے، یا اسرائیل کا یا امریکہ کا باپ بھی اس ملک کا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس ملک کو، اسرائیل کے وجود کو ختم کرنے کے لیے 1 سال پہلے اللہ نے اس کو وجود دیا تھا۔ 1 سال پہلے پاکستان بنا تھا، 1 سال بعد اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ تو اب
इंशाअल्लाह ये मुज़ाकरात भी होंगे, कामयाब भी होंगे। ट्रंप 100% चाहता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो। ईरान चाहता है कामयाब हो, क्योंकि ईरान के अंदर इतनी तबाही मच चुकी हुई है कि ईरान को दोबारा संभलने के लिए कम अज कम नहीं तो 30 से 35 साल लग जाएंगे। कम तबाही नहीं हुई है। ये यूथियों तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत तबाही हुई है। और अगर ये जंग एटमी जंग में तब्दील हो जाती है तो फिर खत्ते के सारे ममालिक लपेट में आ जाएंगे, पाकिस्तान समेत। फिर क्या ये यूथिये बच जाएंगे? सबसे पहले इन यूथियों को मैं कहता हूं इसराइल भेजा जाए, ये दफा हो जाए, यहां से निकल जाए। तो अब इंशाअल्लाह तमाम मुल्क कोशिश कर रहे हैं, तमाम पूरा यूरोप का हर एक सरबराह फोन करके कह रहा है कि यार ये साइको बंदा है, ये बीमार बंदा है, ये क्या नाम है, मेंटल केस है। ये सिर्फ अगर राजी होता है या कंट्रोल में होता है तो वो हाफिज साहब के और शहबाज शरीफ के कंट्रोल में होता है, वरना दूसरों को तो ये 1 मिनट में बेइज्जत करके रख देता है, गालियां निकाल देता है। कितनी चापलूसी की थी सऊदिया ने, दुबई अभी तक कर रहा है। ये मिनटों में उनको बेइज्जत करके रख देता है। इसकी नजर में उनकी वैल्यू 1 टके जितनी है, बस, इससे ज्यादा कोई नहीं है। तो यूथियों ने तो इसकी मुहिम चलाई हुई है, इंतखाबी मुहिम, कि भाई इसी को ही वोट देना, और वोट दिया भी कि ये एक दिन आएगा, हलफ उठाएगा और अगले दिन इमरान बाहर आ जाएगा। हर मुल्क का अपना मुफाद होता है भाई, उसका तो अपना मुफाद हुकूमत के साथ ताल्लुक बनाने में है, इमरान से उसको कोई मुफाद नहीं है। तो इसी तरह तुर्की देख ले, जिसको ये आलम इस्लाम का वो बना रहे हैं। तुर्की ने बाकायदा इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। तुर्की में बाकायदा सफारत खाना इसराइल का मौजूद है, एम्बेसी मौजूद है, तजारत कर रहा है तुर्की इसराइल के साथ। एक वाहिद पाकिस्तान का मौक़िफ़ है या सऊदिया का है कि इन्होंने तस्लीम नहीं किया। आज पाकिस्तान कर ले तो सऊदिया भी कर लेगा, 1 घंटे बाद सऊदिया भी कर लेगा। सऊदिया चलता है पाकिस्तान के ऊपर। तो अब इंशाअल्लाह सऊदिया ने जो अड्डा दिया है ना, पाकिस्तान को 2 अड्डे दिए हैं, बड़े अड्डे जो अमेरिका के पास थे। एक बिल्कुल इसराइल के इतने नज़दीक है कि जंगी जहाज वहां से 30 सेकंड के अंदर अंदर इसराइल पूरा फिर के वापस, एक तकरीबन 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 1 मिनट में पूरा वो मुकम्मल करके मिशन अपना आके सऊदिया में उतर सकता है। इतना नजदीक पहुंच चुका हुआ है पाकिस्तान। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बिशारत थी ना, वो पूरी होने का टाइम आ चुका हुआ है। इंशाअल्लाह आप देखिएगा ये पाकिस्तान के हाथों ही तबाह होगा, तो आफत साहब के हाथों ही, उनकी क़यादत में ही होगा। तो खुदारा अपने मुल्क का साथ दें और इस्लामाबाद या बाहर जाने की कोशिश हरगिज़ ना करें। इस्लामाबाद पूरे का पूरा सील है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और उसके बाद देखें, इसको ख़राब करने के लिए इंडिया ने और अफगानिस्तान ने क्या किया। वो अफगानी जो पकड़ा गया, जिसने, वो इंजीनियर है, उसका पूरा नाम मुझे नहीं आता, मैंने कभी उसको इस काबिल ही नहीं समझा कि उस पर बात की जाए। मैं ऐसे लोगों पे बात नहीं करता रहता हूँ, ये मेरी तौहीन है। मैं अपने लेवल के लोगों की बात करता रहता हूँ जिनको मैं समझता हूँ। तो उस पे हमला किया गया है, दहशतगर्दी का वो किया गया। वो जन्नत वासल हो गया, 2 बंदे थे, एक भाग गया उसको पहुंचाने वाला, और एक जन्नत वासल हो चुका है। तो ऐसे लोगों की ज़हन साजी की जाती है कि तुम बाकायदा, वो घर से तैयार होके निकला कि भाई मैंने जन्नत में जाना है, ये ज़हन साजी की जाती है इनकी। अल्लाह महफूज रखे ऐसे लोगों से। ये जो मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, ये भी तो ज़हन साजी कर रहे हैं, वरना अल्लाह का घर है मस्जिद। नमाजियों पे तो जिसमें जो काफर होते हैं ना, वो भी नमाजियों पे हमला नहीं करते हैं। ये तो काफरों से भी बदतर हैं, ये जो मस्जिदों पे हमलावर होते हैं, नमाजियों पे जो हमला करते हैं, शहीद करते हैं नमाजियों को नमाज पढ़ते हुए। ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे। अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको नेस्त व नाबूद करे, आमीन। तो अब आप दुआ करें कि अल्लाह इन मुज़ाकरात को कामयाब करे, और कोशिश करें कि किसी भी बंदे को मुल्क के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हुए देखें तो फ़ौरन FIA को इत्तला करें, 15 पे इत्तला करें। आपका नाम राज में रखा जाएगा,
اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ پیکا کا آرٹیکل ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے، جس کے تحت کم از کم 10 سال سزا ان کو ہوگی، جو فوج کے خلاف مہم چلائیں گے یا فوج کے خلاف بھوکیں گے۔ تو احتیاط کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، خود بھی احتیاط کریں، بچوں پہ نظر رکھیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ ہماری اپنی فوج ہے، یہ ہمارا ملک اپنا ہے، حکومت ہماری اپنی ہے، تو دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔